بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، آپ سب کو ناگ ٹی وی 4 پر خوش آمدید۔ آج بھی معذرت کے ساتھ کچھ ساؤنڈ میں پرابلم ہے، وہ ہم کوشش کر رہے ہیں جتنی جلدی دور ہو سکے تو دور کریں۔ دوستو، پچھلے دنوں، ہفتہ کہہ لیں یا ہفتوں کہہ لیں، کچھ ذہنی کیفیت ایسی تھی، انتشار تھا اور سابی دباؤ میں گزرے، کیونکہ ملک کی سیاست کے حالات بدستور درگو ہیں اور ہماری عمر کے عرصہ حیات میں کسی بے معنی بہتری کی طرف کوئی آثار نظر نہیں آ رہے۔ دوستو، اس میں آپ بھی سوچیں، یہ حالات کیوں بہتری کی طرف نہیں جا رہے؟ ہے یہ 3 نسلوں کی رائے گاندھی کی عقائد اور چوتھی نسل کی ناگزیر باچپن کا عذاب ہے، اور اب ہمیں اس کی اوپر صبر آ چکا۔ خطے کے حالات کے بغیر حد و حال واضح ہو رہے ہیں، اور ان 2 ہاتھیوں یا 3 ہاتھیوں کی لڑائی میں ہمارے ملک کی سرزمین روندی جائے گی، اور جنہیں اندھیروں میں گات لگانے کی ضرورت تھی اور سایوں پر نگرانی کرنی تھی، انہیں تالے آزمائی میں غمزوں سے فرصت نہیں۔ عالمی نقشے پر ہماری یہ بے تقیری بھی ایک اب نئی نہیں رہی۔ باہر کی دنیا میں جو جگ ہنسائی ہو رہی ہے، حالیہ اضطراب کی اثر وجہ ملک عزیز میں عورتوں کے خلاف ناقابل بیان جرائم کا غیر معمولی سلسلہ ہے۔ ایک آدھ واقعہ ہو تو اسے معمول کے جرائم میں شامل کیا جائے۔ یہاں تو لین ڈوری بندھی ہوئی ہے، اور اسلام آباد کی نوجوان خاتون کا قتل ہو اپنے سیاق و سباق میں قابل یقین ہے، اگرچہ ہمیں بھی اس کی کوئی شرط کے بغیر مذمت کرنی چاہیے۔ یہاں تو لبِ سڑک اپنے بچے کو لیے بیٹھی بگارن بھی محفوظ نہیں، اور نہ گھر کے اندر دروازے پر کھیلتی ہوئی 6 سال کی بچی، وہ بھی محفوظ نہیں۔ یوں محسوس ہوتا ہے یہ گجروی کے بند میں یا مٹکی کے بند میں کہیں اشغاف آ گیا، جس کا کٹاؤ دوستو لمحہ با لمحہ پھیلتا جا رہا ہے۔ دوستو، معاشرہ یا معاشرت اور جرم و سزا کی تازہ واقعات کے نفاذی چھان بین کرنے کے علاوہ اس نقطے پر بھی غور کیا کرتے کہ خارجی سطح پر کون سے ممکنہ عوامل ہیں جو اس صورتحال کو جنم دیا جاتا ہے۔ دوستو، جنگ، قدرتی آفات کے درمیان موت کا ہاتھ بھی فاصلے پر موجود امکان ہوتا ہے، اور جنگل کی دبی ہوئی نفسیات کو اشکار کر دیتا ہے۔ یہ جنگل کی دی ہوئی نفسیات، یہ آدمی کو ایک مثال دی جاتی ہے، آدمی کے اندر کی نفسیات کو اشکار کر دیتی ہے۔ اس میں کہیں حکومت کی کنٹرول یا عملداری کمزور پڑ جائے تو جرائم پیشہ لوگ سرتابی پر آنے پر تیار ہوتے ہیں۔ یہاں تو ایسا بھی کچھ نہیں، حکومت قائم ہے، ریاست مضبوط ہے کہ ووٹ لونچنگ کی وبا ضرور ہے، لیکن دیگر ممالک کی نسبت حالات بڑی حد تک قابو میں ہیں۔ پھر ایسا کیوں ہے کہ ماؤں کا دل سہم جاتے ہیں اور ہر باپ کی آنکھوں میں ایک مدھم سا وہم اتر آتا ہے؟ دیکھیے،
ہم نے پہلے روز سے ہی اپنے ملک میں 4 بنیادی ارکان کو منظور نہ کیا یا قبول نہ کیا یا توازن قائم نہ کیا: ریاست، شہری دستور اور اصول انصاف۔ ہماری سیاسی فہم کمزور تھی، سماجی دستور اور اصول انصاف ہمارے لیے ایک افتضاح تھا۔ اس پر ہم نے آمریت کا وبال اپنے اوپر مسلط کر دیا۔ اس کی مثال تو یوں دی جا سکتی ہے دوستو، ایک تو اونٹنی تھی دیوانی، اس پر گھنگرو باندھ لیے، ہم نے گھر کے در و بست پر توجہ نہ دی، چنانچہ ہماری چھت کی کڑیاں ایک ایک کر کے ٹوٹ رہیں اور ہماری دیواروں میں رخنے نمودار ہو گئے۔ آپ نے اسلام آباد کی متمول بستی میں E11 کے برساتی پانی میں کاغذ کی بہاؤ میں بہتی ہوئی گاڑیاں تو دیکھیں۔ پانی، ہوا، آگ اور ہجوم کے حرکات کا آپ کیا حساب کتاب انگلیوں پر لگا سکتے ہیں؟ دوستو، اس کے لیے خاص کلیے ہیں، کلیے سے ہمیں محفوظ ہے، اور قاعدے کی پابندی ہم مزاج پر گراں گزرتی ہے۔ ہم 18ویں صدی کی اقتدار کے ساتھ 20ویں صدی کی معاشی ترقی چاہتے ہیں۔ دوستو غور کریے، 1950 کی دہائی میں برطانوی شہریوں کو نجی زندگی کے بارے میں پے در پے ایسے انکشافات ہوئے کہ سرتیوں پرانے قوانین پر سوال اٹھ گئے، اور وہ لیفٹیننٹ کی سربراہی میں ایک کمیشن قائم کیا، اور کمیشن نے 1957 میں اپنی رپورٹ پیش کی، جس کا بنیادی نقطہ یہ تھا: قانون دراصل مقصد امن و امان قائم رکھنا، نیز عام شہری کو بھی دوسرے کے ہاتھوں سے سال نقصان بدعنوانی سے تحفظ فراہم کرنا۔ قانون کا کام شہری کی نجی زندگیوں میں مداخلت کرنا یا معاشرتی طرز عمل کا کوئی خالص نمونہ نہیں نافذ کرنا۔ اس کمیشن کی رپورٹ کی روشنی میں شہری آزادیوں کے بارے میں جدید قوانین روشناس کرائے اور تشکیل دیے گئے۔ آئیے ہم اپنے وطن عزیز کے آنگ ایک قصہ سنیے۔ تشدد کی اس غیر متعین مذمت میں معنی شدت کی حقیقی روک تھام کے لیے شہری اور ریاست میں براہ راست تعلق درکار ہوتا ہے۔ اس میں 2 رکاوٹیں ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ ریاست خود تشدد کے سہارے کھڑی ہے، چاہے وہ درسگاہ ہو، پولیس ہو، صحافت ہو، عدالت ہو، اور پارلیمنٹ کے تحت تشدد کے درپردہ تائید موجود ہے۔ دوسرے، یہ تشدد کے اقدامات کا خاتمے کے لیے خاندان، بالخصوص شادی کے دائرے کو بھی اثر نو مرتب کرنا پڑے گا۔ اس پر ہماری ثقافت والی رگ جاگ جاتی ہے، اور ہماری ثقافت کی تعریف پیوستہ مفادات سے جڑی ہے۔ دستور میں دی گئی بنیادی حقوق اور آزادیوں کی ضمانتوں پر شفاف مقام میں بہت کچھ واضح ہو سکتے ہیں، لیکن صاحبو، ہماری دستور کی بالادستی کا لفظ سنتے ہی ہماری قوم کی اور عوام کی ہنسی نکل جاتی ہے۔ یہ جدید ریاست و قدیم معاشرت میں بھی تضاد کے شاخسانے ہیں۔ بدقسمتی سے ریاست قدیم مفاد کی پروردہ تھی۔ معاشرے میں ریاست کی شعوری مزاحمت کی ساکت نہیں۔ تعلیم یافتہ ہو یا نور مقدم، جو پچھلے دنوں اسلام آباد میں نہایت اشفاق طریقے سے قتل کر دی گئی ہو، یا بہاری کی ناخواندہ نسیم بی بی ہو، جو اس کے ساتھ ظلم ہوا، وہ بھی آپ کو معلوم ہوگا، یا تھر کے ہندو آفروش، یا تربت میں کھجوریں اتارتا ہوا حیات بلوچ کی یاد ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ تعلیم، شعور اور تہذیب میں رچی ہوئی بات سے واپس آئیے ہم اس پر شعر پر ختم کرتے ہیں۔ دوستو، بسیدہ
صدیوں کے مدعا سوالوں کی تکرار چھوڑو کہ تکرار میں موت ہے۔ زندگی دو قدم آگے بڑھنے کو کہتے ہیں، لیکن بدی اور جزا و سزا کا مربوط اور نا تقسیم شدہ تجربہ ہے۔ دوستو، یہ تھے اس وقت پاکستان کے حالات، اور وہ بھی ہم نے آپ کو انہیں پہ تلے لفظوں میں، الفاظ میں بیان کیے۔ دوستو، یہ تھا ایک پاکستان کی معاشرت کے اوپر ایک چند الفاظ جو آپ کے سامنے ہم نے رکھے۔ وہ یہ ہم نے جو آپ کے سامنے بیان کیا، یہ ایک حاصل مطالعہ تھا۔ ہم نے سوچا جو ہمیں اچھا لگا مطالعہ کرنے کے بعد وہ بھی آپ کی خدمت میں ہم رکھیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ ٹاپک یا ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں، اور کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنے اظہار خیال کرتے ہوئے ہمیں ناگ TV4 کو سبسکرائب کریں۔ دوستوں، ہمیشہ جانے سے پہلے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری تازہ تازہ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔